بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو انہوں نے ندیم ملک صاحب کے ایک انٹرویو میں دی۔ ہم آج سائفر کے بارے میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں، اور راولپنڈی کے کمشنر جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سا اور پرسکرائبڈ ویلاگ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور سٹیٹمنٹ کے بعد ملک کے میڈیا جو ہے اس میں اور جو پالیٹکس ہے اس میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ ہلچل پہلی دفعہ نہیں، پچھلے 2 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آنے والے دن، ہر آنے والے ہفتے میں ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے اور اس کے بعد چیزیں ہم دیکھتے ہیں کیسے اوپن ہو رہی ہیں، کیسے کھل کے راز انکشافات کا بازار گرم ہے۔ مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو دیکھنا چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آیا اور اس کے بعد وہ کون سے مراحل سے گزرا۔ 8 مارچ 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پلیس ہوتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پلیس کرتی ہیں 13 پی ڈی ایم کی جماعتیں، ایک جو اتحاد بنا تھا جس کو لیڈ کر رہے پریزیڈنٹ جو تھے اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور اس کے بعد 27 مارچ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پبلک ریلی راولپنڈی میں کرتے ہیں اور اس میں ایک پیپر ہوا میں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں باہر سے ایک تھریٹ آیا ہے، اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ اسی لیے اسمبلی میں آیا کیونکہ تھریٹ آیا کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد 31 مارچ کو 2022 کو پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ ایک میٹنگ کرتی ہے۔ اس میٹنگ میں وہ انڈورس کرتی ہے کہ جی بالکل سائفر آیا ہے، اور جو اس کی لینگویج ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، اور اس پر ہم ڈیمارچ کرتے ہیں اس اسٹیٹ کو جس نے ہمیں سائفر بھیجا ہوتا ہے۔ یہاں تک سائفر انڈورس ہو چکا ہوتا ہے۔ سائفر کی جو ڈیٹ ہے وہ 7 مارچ ہے۔ 7 مارچ 2022 کو سائفر آتا ہے اور 8 مارچ 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن ریز ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس ٹائم کے ڈپٹی اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے قاسم سوری صاحب، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ڈسمس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر اس ٹائم عمران خان صاحب تھے۔ عمران خان صاحب ایک ایڈوائس بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے اور دوبارہ سے جو الیکشنز کروائے جائیں۔ یہ اب چل رہا تھا، اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سموٹو لیتی ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو پابند کرتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے اس کو وہیں سے سٹارٹ کیا جائے جہاں سے وہ ریجیکٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے اس کو آپ سب مانیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے صورت پر، اور ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے سائفر کا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا۔ سائفر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ڈفرنٹ ہمارے جو جریدے ہیں اور جو ہمارے اینکر ہیں، جو میڈیا چینلز ہیں، جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی اوپینین آتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی سائفر موجود ہے، حقیقت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی سائفر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کمیٹی نے پہلے اس چیز کو انڈورس کیا تھا، ڈیمارچ کیا تھا۔ 27 اکتوبر 2022 کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہوا میں لہرایا گیا تھا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جو اس ٹائم کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب، اس ٹائم پہ انہوں نے بھی ایک پبلک گیدرنگ میں یہ کہا تھا کہ جی یہ صرف اور صرف گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ایسی حقیقت نہیں تھی تو پھر ہم نے ڈیمارچ کس لیے کیا، اور ہم نے اس کو یہ کیوں کہا کہ جی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اس کو ہولڈ کیجئے گا۔ اس کے بارے میں ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں ہمارے چینل پہ، انشاءاللہ جلدی آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دا انٹرسیپٹ ایک امریکی جریدہ ہے، ویل نون ہے، وہ سائفر کی لیک کاپی جو ہے نا وہ پبلش کر دیتا ہے۔ جب وہ سائفر کی جو لیک کاپی ہے وہ پبلش کرتا ہے، تمام جو انٹرنیشنل میڈیا چینلز ہے اس پر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی وہ گردش کرنا شروع کرتی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 13 جماعتیں مل کر حکومت کر رہی تھیں اور 16 ماہ انہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد نگران حکومت آتی ہے۔ نگران حکومت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بلاتی ہے اور الیکشن کا کہتی ہے۔ جب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں 8 فروری کے، تب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش تھے۔ اس سارے سینیریو میں مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل خاموش تھے، اور الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہیں 2024 کو، اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ سیٹس نہیں ملتی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ، تو ان کو غصہ آتا ہے۔ ان کو غصہ آتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کے لیے کراچی، اسلام آباد، لاہور اور جو بڑے شہر ہے راولپنڈی ہے، پنجاب کے بہت سارے دوسرے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر، اور بلوچستان میں خاص طور پر نواز شریف پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے لیے یہ سیٹیں نکال سکتے ہیں، اس کی ہے دھاندلی سے اسٹیبلشمنٹ، تو وائی ناٹ می، میرے لیے کیوں نہیں نکالی گئی؟
ایک غصہ یہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ دوسرا جو ان کا وہ تھا وہ یہ تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں نواز شریف صاحب نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا جائے گا جب بھی ہماری حکومت آئے گی۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کینڈیڈیٹ تھے پریزیڈنٹ شپ کے، لیکن تب پریزیڈنٹ وہ بن نہیں سکتے تھے کیونکہ عمران خان جاتے جاتے 2 اسمبلیاں پاکستان کی، پشاور کی اور پنجاب کی ڈیزالو کر چکے تھے، تو وہاں پر نگران حکومتیں تھی، لہٰذا پاسبل نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ کے الیکشنز ہوں یا پریزیڈنٹ کو ہٹا کر دوبارہ پریزیڈنٹ لایا جائے، کیونکہ اس کا آپ کو پتہ ہے تمام جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہاں سے بھی پریزیڈنٹ کو ووٹ لینا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بات آتی ہے کہ جناب آپ 16 ماہ پی ڈی ایم کی بنائی ہوئی حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ نے اقتدار کے مزے لیے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو کیبنٹ کا ممبر بنایا، آپ نے اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے عہدوں پر اپنے بندے لگائے، تب آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہمیں اس ٹائم کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی نے بلایا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور یہاں پر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی وہاں پر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پیش تھیں، ساری اس چیز کی رسپانسبل ہے، عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے، عوام کی یہ مجرم ہے انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو اب مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، تو ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ پنڈورا باکس کھلنا ہے، وہ خود کو ایک دوسری سائڈ پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہسٹری خود کو ہسٹوریکل فیکٹس اس کو سامنے لے کر آئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں کہ جی میں وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے بارے میں بات کی ہے، میں نے سب سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ جی ہمیں باجوہ صاحب اور اس ٹائم کے ڈی جی آئی نے ڈائریکشنز دی تھی اور ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، ہم اس کو کامیاب کرائیں گے۔ تو جناب آپ اگر اس کے کہنے پر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں اور پھر آپ عوام سے یہ چیز چھپاتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایک انسٹیٹیوشن کو دوسرے انسٹیٹیوشن کے اندر مداخلت کرنے دیتے ہیں، تو سر آپ بھی جناب فضل الرحمان صاحب آپ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، آپ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ 16 ماہ کی خاموشی کیوں تھی، اور 16 ماہ کے بعد جب نگران حکومت آئی تب بھی آپ نے بات نہیں کی، جب الیکشنز اناؤنس ہوئے تب بھی آپ نے بات نہیں کی، اور الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد جب آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور آپ آ کر اس پر بات کر رہے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے، دیر آئے درست ہے، چلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، لیکن اسٹل آئی تھنک ان سے یہ پوچھنا چاہیے، ہمارے ایک جو ٹرینڈ چلتا ہے مصلحت کا، یہ اس کو بہت ساری چیزوں پر ختم ہونا چاہیے، کیونکہ مصلحت وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر آپ کے پاس کچھ بچانے کے لیے ہو، جہاں پر آپ کی اسٹیٹ یا آپ کو ایک انسٹیٹیوشن داؤ پر لگا ہو، وہاں پر مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ تمام پارٹیز کی لیڈرشپ جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود تھی، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اوپن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، ہم اس کو کامیاب کراتے ہیں۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں جام شورو میں ایک بہت بڑا پاور شو کیا گیا جی ڈی اے کی طرف سے، جی ڈی اے تھا اس میں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف تھی، انہوں نے اور جماعت اسلامی تھی، ایک پاور شو کیا بہت بڑا، آئی تھنک سندھ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پاور شو تھا۔ پچھلے کچھ دہائیوں میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی بھی اتنا بڑا سندھ کے اندر پاور شو نہیں دکھا سکی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی جو ہمارے نجم سیٹھی صاحب ہے، وہ اس کو ایک اور رخ دیکھ رہے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا انکشاف ہے، اور اب نجم سیٹھی صاحب نے بھی انکشاف کیا کہ جی ایسا ہی تھا، لیکن نجم سیٹھی صاحب اس کو دوسرے رخ پر لے کر جا رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس میں امریکن مداخلت نہیں تھی، اور باجوہ صاحب جو یہ چیز لے کر آئے تھے، باجوہ صاحب اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ وہ عمران خان سے کچھ منوانا چاہ رہے تھے، عمران خان مان نہیں رہا تھا، تو لہٰذا باجوہ صاحب یہ لے کر آئے۔ اس کو ہم تاریخ پر چھوڑتے ہیں کہ تاریخ جب بتائے گی خود کہ کون کون سے کردار اس میں ملوث تھے۔ ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر یہ صرف اٹھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پہلے جس پولیٹیشین نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کا کیا حال کیا گیا؟ جس صحافی نے یہ بات کی اس کا کیا حال کیا گیا؟ جس اینکر پرسن نے یہ بات کی اس کا کیا حال کیا گیا؟ اور جس سٹیزن آف پاکستان نے یہ بات کی اس کا کیا حال کیا گیا؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے آرام سے بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں، اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے اب بھی کسی کا ہاتھ ہے کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو کر اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ انہیں اس کے کنسیکوینسز بیئر کرنا پڑ سکتے ہیں؟ ڈے آفٹر وہ جب ایک دفعہ یہ انکشاف کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وہ 2-3 اینکرز کو انٹرویو دیتے ہیں اور وہ انڈورس کرتے ہیں اگین،
اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ صرف ایک کریکشن کرتے ہیں، اور وہ اس چیز پہ ابھی بھی کنونسڈ ہیں، اور وہ اس چیز کو ابھی بھی مانتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ابھی بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا، اور اس میں اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے وہ تھے، اور ڈی جی آئی تھے، اور انہوں نے ہمیں ڈائریکشنز دی تھی۔ آج ہم ابھی بات کرتے ہیں جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب کی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اگین جس طرح ہم نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ جو پاکستان کے میڈیا چینلز ہیں اور جو پاکستان کی پولیٹکس ہے، یا جو پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی اس ٹائم پہ جو الیکشن کو لے کر ماحول ہے، اس میں پھر ایک دفعہ ہلچل مچ گئی ایک پریس کانفرنس سے جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے کی راولپنڈی میں۔ راولپنڈی کے کمشنر ہیں، انہوں نے بڑے خوفناک حقائق بتائے، اور آئی تھنک اس پر اسٹیٹ کو سیریس لینا چاہیے، اس چیز کو کوئی عام بندہ یہ بات نہیں کر رہا، اور جو انہوں نے اس میں انکشاف کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، اور اس سے بھی بڑی بات جو انہوں نے کی ہے کہ سٹنگ جو آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی انوالومنٹ ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی، لیکن انڈائریکٹلی اگر ہم فیکٹس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کا اس کے اندر کردار رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے سیمبل لیا، اور جس طرح انہوں نے آروز جو جوڈیشری سے ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، وہ اس دفعہ انہوں نے جو آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ انہوں نے بیوروکریسی سے دیے، جو جس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے، کیونکہ ان پر پریشر ہوتا ہے، جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کے جو سینئر آفیسران ہوتے ہیں ان کا پریشر ہوتا ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، آپ ان کو بائی فورس ان کو آپ دھاندلی کے لیے انگیج کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ان کو الاؤ کیا کہ جی ٹھیک ہے، ایک تو ان سے سیمبل لیا ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی سے، سیکنڈلی انہوں نے ان کو آروز جو تھے اس کے لیے بیوروکریسی کو الاؤ کیا کہ جی ٹھیک ہے، بیوروکریٹس جو ہے نا وہ آرو لگا سکتے ہیں آپ۔ تو ہماری اس ٹائم پر اسٹیٹ جو ہے ڈو اور ڈائی پہ کھڑی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا موو کیا ہوگا۔ ایک اور ہمارا ایک ذرائع ہے، ہمیں بتایا انہوں نے کہ نون لیگ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ فیڈرل حکومت نہیں لینا چاہ رہی، وہ پرائم منسٹر شپ کی دوڑ سے خود کو باہر رکھنا چاہ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سونر اور وہ اس چیز کا اعلان بھی کر دیں کہ جی ہم نہیں بنا رہے حکومت، کیونکہ اس ٹائم پر جو بھی حکومت بنائے گا اسے پتہ ہے کہ وہ عوام کی نظروں میں کتنا اپنا وقار کھو دے گا۔ تو اگر نون لیگ حکومت نہیں بناتی تو پیپلز پارٹی تو بنا نہیں سکتی، اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں بناتی تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ جنہوں نے سیٹس لی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، کیا وہ حکومت بنائے گی؟ تو اب تک کی جو ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ ہمیں ہماری 180 سیٹس دی جائیں تب ہم حکومت بنائیں گے، اگر ہمیں ایک سیٹ بھی کم دیتے ہیں تو ہم حکومت نہیں بناتے۔ دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک راستہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہمارے ملک کو چلاتے ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ ری الیکشن کروائیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس طرح جو عدالتی راستہ ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا آپ کو کہ جو سیٹس ہیں وہ کورٹ سے واپس ان جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو دلائی جائیں، اور اس جو یہ ویکیوم کریٹ ہو گیا اس سے باہر نکالا جائے۔ ادروائز ہم جتنا اس کو دیر کرتے جائیں گے اتنے ہمارے ملک کے لیے پرابلمز اور مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور چیزوں کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک اکانومیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور جب تک اکانومیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ فار دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان آئی تھنک بہت ساروں کو اپنی انا ختم کرنی چاہیے اور ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔